گئے تو کہنے لگا 27 سال کے بعد پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہوں۔ 20 لاکھ روپے کا زیور پہننے والے کی توبہ، یہ ایک کارگزاری ہے جو طارق جمیل صاحب نے لکھی ہے اپنی کتاب میں، اس کا ریفرنس میں لاسٹ میں دے دوں گا۔ مینچسٹر میں ایک آدمی سے ملے طارق جمیل صاحب، سید ہاشم، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم کی اولادوں میں سے تھے۔ ان کا بیٹا بھی عیسائی، 2 بیٹیاں بھی عیسائی، بیوی بھی عیسائی، سارا شجرہ نسب گھر میں لٹکا ہوا تھا۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا درمیان میں نسب نامہ آتا تھا۔ میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں میں کیتھولک ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ تیرا باپ تو مسلمان ہے۔ کہا میری ماں کیتھولک ہے، میں بھی کیتھولک ہوں۔ یہ ان کا حال۔ ہم ملنے گئے تو اس نے ایسی چڑھائی کی کہ اچھا پاکستان میں اسلام پھیل گیا کہ انگلستان میں تبلیغ کرنے آ گئے، وہاں رشوت ہے، زنا ہے، یہ ہے وہ ہے، جاؤ وہاں تبلیغ کرو۔ اب یہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہم یہاں لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ آگے لکھا ہے اتنی بے عزتی کی رب کا نام۔ اتنے میں اس کی بیوی آئی، اس نے کہا ہیلو کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ہم نے سلام نہیں کیا۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو غیر عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ تو اتنے غصے میں آ گیا کہ تم نے میری بیوی کی توہین کر دی، ہمارے سامنے ہی اس کے گلے لگ کر چومنے لگا۔ یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، انہیں آداب کا نہیں پتا۔ طارق جمیل صاحب نے کہا ہم ایسے جاہل ہی رہیں اللہ کرے، یہ میں اس سے پہلی ملاقات بتا رہا ہوں۔ 2 دن بعد میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا حضرت آپ ہمارا کھانا کھانا پسند فرمائیں گے؟ صرف آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلانا ہے۔ 15 منٹ میں نے اس کی منت کی آپ آ کر کھانا کھا جائیں۔ آخر وہ تیار ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن مجھے لے کر جاؤ، مطلب مجھے گھر سے پک کرو۔ ہم گئے، اس کو لے کر آئے۔ میرے خیال سے کوئی 15-20 لاکھ کا اس نے زیور پہنا ہوا تھا، سونے، جواہرات، ہیروں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، ممکن ہے اس سے زیادہ ہو۔ ہم نے اسے مسجد میں بٹھایا، اس نے بیان سنا۔ جب ہم اسے چھوڑنے کے لیے گئے تو کہنے لگا 27 سال کے بعد پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہوں۔ 27 سال کے بعد ایک عید کیا، جمعہ کیا، نماز کیا، میں تو یہاں آنا ہی بھول گیا۔ 27 سال کے بعد آج مسجد میں آیا ہوں۔ میں نے کہا کام بن گیا۔ طارق جمیل صاحب کہنے لگے کام بن گیا۔ جو کہہ رہا ہے کہ 27 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پرانا ایمان جاگ رہا ہے۔ پھر 2 دن بعد اس سے ملنے گئے، پھر اس کو مسجد میں لائے، کھانا کھلایا، بات سنائی۔ پھر 2 دن چھوڑ کر اس کو لائے۔ تیسرے دن کھڑا ہو گیا، میرا نام لکھو 3 دن کے لیے۔ وہ کہنے لگا میرا نام لکھو 3 دن کے لیے۔ مجھے صبح اس کا ٹیلی فون آیا، تم لوگوں نے مسجد میں کیا جادو کر دیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری زبان سے زور سے کلمہ نکل رہا ہے، میں اپنے آپ کو روک بھی رہا ہوں مشکل سے، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا ایمان زندہ ہو گیا۔ طارق جمیل صاحب کہنے لگے ایمان زندہ ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں پھر جو اس نے ہمارے ساتھ وقت لگایا، طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو روتا تھا اس کا رونا دیکھ کر ہم روتے تھے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ روتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا خط آیا، ابھی تک اس کے خط آتے رہتے ہیں۔ ابھی جب بھی لکھا ہو طارق جمیل صاحب نے، جب کوئی بیان ہو تو اس وقت تک ان کے پاس خط آتے تھے۔ کہا آپ انگلستان آ جائیں، سارا خرچہ میں ذمے۔ آپ انگلستان آ جائیں، سارا خرچہ میرے ذمے، رہائش میرے ذمے، مطلب رہنا میرے ذمے، یہاں کی شہریت لے کر دینا میرے ذمے، مطلب وہاں کی سٹیزن شپ بھی وہ لے کے دینے کو تیار ہے، سارا خرچ میری طرف سے۔ مطلب آگے لکھتا ہے وہ یہاں آ کر تبلیغ کرو، یہاں کے مسلمانوں میں تبلیغ کی بہت ضرورت، ایسے لاکھوں کروڑوں ہیرے بکھرے پڑے ہیں۔ آگے طارق جمیل صاحب نے یہ لکھا ہے۔ تو کتنی شاندار کارگزاری ہے اور ہم نے عبرت لینی چاہیے اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کا ریفرنس بتا دوں میں آپ کو، اس کتاب کا نام ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں۔ یہ طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے لکھی ہوئی، اور اس میں ان کی کارگزاریاں ہیں پوری۔ پیج نمبر 39۔